بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم لائے ہیں بہت ہی قیمتی اور مجرب وظیفہ مالی مشکلات کو دور کرنے کے لیے۔ دولت اتنی کہ انشاءاللہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ مجھے حلال، طیب، پاکیزہ، کھلی روزی حاصل ہو؟ تو انشاءاللہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی قیمتی ویڈیو ثابت ہوگی۔ انشاءاللہ اس میں 2 وظیفے ہم ایسے بتائیں گے، اگر آپ نے یہ 2 وظیفے کر لیے تو انشاءاللہ دولت آپ کے قدم چومے گی۔ تو پہلا وظیفہ ہے آپ نے جو پڑھنا ہے رزق کی تنگی، مالی مشکلات کو دور کرنے کے لیے، وہ ہے قرآن مجید کی یہ آیت۔ پہلے میں آیت والا وظیفہ بتاتا ہوں، اس کے بعد دوسرا وظیفہ۔ دونوں رزق کے لیے ہیں، دونوں برکت کے لیے ہیں، دونوں کاروبار میں اور رزق میں برکت کے لیے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ۔ یہ آیت کریمہ آپ نے پڑھنی ہے ہر روز 313 دفعہ۔ یہ 11 دن کا یہ خاص عمل ہے، خاص وظیفہ ہے۔ 11 دن یہ عمل کریں، اس کے بعد اس کا نتیجہ دیکھیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے رزق میں، دولت میں، مال میں اتنی برکت آئے گی، آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو دوسرا وظیفہ ہے وہ ہے سورۃ قریش۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ یہ چھوٹی سی صورت ہے، آخری پارے میں اس کا خاص طریقہ ہے پڑھنے کا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ صبح کے وقت جب اٹھیں، جاگیں اور سورج جب طلوع ہو، اس سورج طلوع ہونے کے بعد آپ نے یہ سورت پڑھ لینی ہے 21 بار۔ سورۃ قریش 21 بار آپ نے سورج نکلنے کے بعد پڑھ لیں ہر روز۔ یہ بھی آپ نے 11 دن کرنا ہے۔ پہلا وظیفہ جو میں نے آیت مبارکہ بتائی ہے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، وہ بھی آپ نے 11 دن پڑھنی ہے 313 بار۔ اور یہ سورہ قریش بھی آپ نے 11 دن پڑھنی ہے، ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب ناغہ ہو گیا تو پھر دوبارہ آپ کو سٹارٹ کرنا پڑے گا یہ وظیفہ۔ بلا ناغہ کوشش کریں 11 دن پورا کرنے کی، عمل پورا ہو جائے تو آپ دیکھیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ اگر کسی وجہ سے ناغہ ہو جاتا ہے تو آپ پھر دوبارہ سے شروع کر کے ایک سے پہلے دن سے آپ پھر 11 دن مکمل کر لیں۔ 11 دن کا یہ عمل ہے بلا ناغہ، ہر روز یہ آپ نے پڑھنا ہے اپنے وقت پہ۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس کے مالی مشکلات دور ہو جائیں گی، رزق میں، مال میں برکت اور اللہ کی طرف سے خیر و عافیت نصیب ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔